حدیث نمبر 3543 باب منہ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن الجریری عن العلاء ابن الشخیر عن رجل من بنی حنظلۃ قال صحبت شداد بن اوس فی سفر فقال الا اعلمک ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا ان نقول اللهم انی اسالک الثبات فی الامر واسالک عزیمۃ الرشد واسالک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسالک لسانا صادقا وقلبا سلیما واعوذ بک من شر ما تعلم واسالک من خیر ما تعلم واستغفرک ما تعلم انک انت علام الغیوب قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یاخذ مصدعه يقرأ سورة من کتاب اللہ الا وکل اللہ ملکا فلا یقربه شیء یؤذیه حتى یحب متى حب هذا حدیث انما نعرفه من هذا الوجه وابو العلاء اسمه یزید بن عبد اللہ بن الشخیر۔ بنو حنظلہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت شداد بن اوس کا ہم سفر ہوا۔ ایک سفر میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ان کے ساتھ کوئی دوسرے حضرات ہوتے تو برابر تعلیم اور تربیت کا کوئی موقع پاتے تو ضرور وہ تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت دیتے تھے، معلومات میں اضافہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں شداد بن اوس جو صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ قبیلے بنو حنظلہ کے ایک شخص موجود تھے، سفر میں ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ کیا تھی وہ چیز کہ ہم یہ کہا کریں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی، ہدایت میں پختگی، نعمت کا شکر اور اچھی عبادت، سچی زبان اور کینہ کپٹ اور گناہوں سے محفوظ دل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی، استقامت، مداومت یہ بنیادی اور اہم چیز ہے، اور عزیمت الرشد یعنی ہدایت میں پختگی، مضبوط قائم رہیں، جمے رہیں، ہدایت پر ثابت قدم رہیں، اور نعمتوں کا شکر بجا لانے کی بھی توفیق اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، کوئی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، تاہم اس سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ جیسے ہم کو عبادت کرنا چاہیے اس میں ہم کو مدد ملے اور ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، اور سچی زبان کا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اور قلب سلیم، دل میں کسی کے تعلق سے بغض، کینہ، حسد نہ ہو، ایسا دل طلب کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ بندے بعض شر کو نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ میں تجھ سے اس شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور میں اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو جانتا ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ مَا تَعْلَمُ، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے ان گناہوں کی جو تو جانتا ہے۔ بعض گناہ بندے سے ایسے صادر ہوتے ہیں جن کا بندے کو علم بھی نہیں ہوتا، تو تمام گناہوں کو پیش نظر رکھ کر بندے کو اس طرح دعا کرنا چاہیے انک انت علام الغیوب۔ وہ دعا کیا ہے یہ بھی کہنا چاہیے یقیناً تو غیوب کو جاننے والا ہے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں ہماری نگاہوں سے یا ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو تو جانتا ہے۔ قال، راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بستر پر لیٹتے وقت قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ بیدار ہونے تک کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی، چاہے کسی بھی وقت جاگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان سوتے وقت قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تلاوت کرتا ہے، ایک سورہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورے کی بدولت، اس سورے کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے قریب نہیں ہو سکتی، جب تک وہ سوتا رہے اس کی حفاظت ہوتے رہے گی۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، ابو اعلیٰ کا نام یزید بن عبداللہ بن شخیر ہے۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں یہ، جتنی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں اتنی دعائیں پڑھنا چاہیے، کم سے کم آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سونا چاہیے، تاکہ ان صورتوں کی برکت سے موذی اور تکلیف پہنچانے والے جانوروں اور چیزوں سے ہماری حفاظت ہو۔ حدیث نمبر 3544